اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری ہب کے ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات۔ حضرت دانیال علیہ السلام، ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کی ولادت ہوئی، ان کے غلام بنانے کا قصہ، کہ کس طرح سے ان کو شیروں کے گڑھے میں پھینکا گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کیا، ان کا خواب، ان کی لاش اور ان کی قبر، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا۔ حضرت دانیال علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ دانیال کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا قاضی ہو۔ دانیال نبی فلسطین میں پیدا ہوئے۔ اس نے اپنی زندگی میں اسرائیل، یروشلم کا زوال اور ہیکل سلیمان کی بابلی فوج کے ہاتھوں تباہی کو دیکھا۔ اس دوران حضرت ارمیہ بھی اسرائیل میں تبلیغ کر رہے تھے۔ اسے غلام بنا کر گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ کی فوج نے یروشلم کو فتح کیا، ہیکل سلیمان کو تباہ کیا، بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، تورات کو جلایا اور بہت سے لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عراق کے بہت سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ ان بنائے گئے غلاموں میں سے ایک نبی بھی تھے جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام تھا۔ دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ قرآن میں براہ راست ذکر نہ ہونے کے باوجود ان کا ذکر کرنے والے ذرائع اسلامی روایات اور تفسیر میں محفوظ ہیں۔ اس طرح مسلمانوں نے انہیں خدا کے رسولوں میں سے ایک رسول تسلیم کیا ہے۔ تاریخی بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی تستار کی فتح کے دوران ان کی باقیات کے ساتھ آثار اور صحیفے بھی ملے تھے، جس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے ان کو خفیہ طور پر دوبارہ دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت بخت نصر کی بادشاہی کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشرفا کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بخت نصر جب بادشاہ بنا تو اسے کئی کاہنوں اور پجاریوں نے خبر دی کہ تیری بادشاہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری تمام تر بادشاہی ختم کر دے گا اور تم کو شکست دے گا۔ تو اس پر بخت نصر نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اسی لیے اس نے اس تمام پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا اسے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کیونکہ اشرفا کے خاندان میں سے تھے تو ان کے والدین کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اسی لیے جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے ماں باپ نے انہیں جنگل میں چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک شیرنی اور حفاظت کے لیے ایک شیر کو مقرر کر دیا۔ وہ دونوں ان کو اسی طرح چاٹتے جیسے جانور اپنے بچوں کو چاٹتے ہیں، وہ ان کو اسی طرح پیار کرتے جیسے جانور اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ تفسیر روح البیان، تذکرات الانبیاء علیہ السلام، صفحہ 353 میں موجود ہے۔ بادشاہ بخت نصر کے پاس 2 شیر تھے جو اس نے ایک گڑھے میں قید کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام غلاموں کے ساتھ غلام بن کر لائے گئے تو بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی ان شیروں کے گڑھے میں پھینکے جانے کا حکم دیا۔ جب دانیال علیہ السلام کو پکڑا گیا اور ان کو اس گڑھے میں پھینکا گیا تو بخت نصر نے سوچا کہ شیر ان کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ یہ فطرت کا اصول ہے کہ تمام جاندار انبیاء علیہ السلام کو جانتے ہیں، اس لیے ان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے شیروں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، دراصل وہ اسے چاٹنے لگے۔ انہوں نے ان کو خراش تک نہ پہنچائی۔ عنقریب دانیال نبی کو بھوک لگی اور کچھ کھانا اور پانی پینا چاہتے تھے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام فلسطین میں موجود تھے جب اللہ نے آپ سے دانیال علیہ السلام کے لیے کھانا پکانے کو کہا۔ وہ حیران تھا کیونکہ عراق اور فلسطین کے درمیان فاصلہ سینکڑوں کلومیٹر کا تھا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ کھانا تیار کرو اور کھانا پہنچانے کا انتظام بھول جاؤ۔ انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور جب وہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سواری کا بندوبست کیا۔
اور پلک جھپکنے میں ہی حضرت ارمیہ علیہ السلام کھانے کے ساتھ اس گڑھے کے اوپر موجود تھے جس گڑھے میں حضرت دانیال علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ نبی ارمیہ نے جواب دیا، میں ارمیہ ہوں۔ دانیال نے پوچھا، تمہیں یہاں کیا لایا ہے؟ ارمیہ نے جواب دیا، تمہارے رب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے کہا، اور تو میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ ارمیہ نے کہا، ہاں۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جو اپنے سے فریاد کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، اور حمد اس کے لیے ہے جو نیکی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے، صبر کا بدلہ دیتا ہے، مصیبت کے بعد نقصان کو دور کرتا ہے، جب ہم مغلوب ہوتے ہیں تو ہمیں یقین دلاتا ہے، اور جب ہنر ہمیں ناکام بناتا ہے تو ہماری امید ہے۔ حضرت دانیال کا خواب۔ ایک مرتبہ حضرت دانیال نے خواب میں دیکھا کہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ مملکت 2 سینگوں والے مینڈھے کی مانند تھی۔ 2 سینگوں والے حملے نے بابل کے زوال اور بنی اسرائیل کی آزادی کو جنم دیا۔ مسلم علماء کہتے ہیں کہ یہاں 2 سینگوں والے مینڈھے سے مراد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دفن کرے۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ تستار فتح کیا تو حضرت دانیال کو ان کے تابوت میں اسی حال میں پایا کہ ان کے تمام جسم اور گردن کی سب رگیں برابر چل رہی تھیں۔ یہ واقعہ البدایہ و نہایہ جلد 2 اور صفحہ نمبر 41 میں موجود ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نے قلعہ تستار فتح کیا تو حرامزان کے گھر کے مال و دولت میں ایک تخت دیا جس پر ایک آدمی کی میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے قریب ایک مصحف یعنی خط تھا۔ ہم نے وہ مصحف اٹھا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تابوت میں اس مصحف کے ساتھ ایک گھڑا جس میں کچھ سکے موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے اس کو عربی میں لکھ دیا۔ عرب میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے اس کو پڑھا۔ میں نے اس کو قرآن پاک کی طرح پڑھا۔ ابو خالد بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا، تمہارے احوال و امور اور تمہارے کلام کے لہجے اور آنے والے ہونے والے واقعات۔ میں نے کہا، تم نے اس آدمی کا کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے دن کے وقت متفرق الگ الگ طور پر 13 قبریں کھودیں۔ جب رات ہوئی تو ہم نے انہیں دفن کر دیا، اور یہ جو گڑھے کھودے گئے قبروں کے لیے وہ نہر کے قریب، اور تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں سے چھپی رہے اور کوئی انہیں کبھی نہ دیکھے اور نہ کبھی نکال پائے۔ میں نے کہا، لوگوں کی کیا امیدیں وابستہ تھیں ان سے؟ انہوں نے کہا، جب بارش رک جاتی تھی تو لوگ ان کے تخت کو باہر لے آتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، اس مرد کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو دانیال کہا جاتا تھا۔ یہ واقعہ البدایہ و نہایہ تذکرات الانبیاء علیہ السلام صفحہ 354 سے 55 میں ہے۔ حضرت دانیال کی وفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 800 سال پہلے والے زمانے میں ہوئی۔ دانیال علیہ السلام کی ناک کی لمبائی 1 بالشت یعنی 1 ہاتھ تھی، جس سے شک ہوتا ہے کہ وہ بھی پہلے کے نبیوں میں سے ایک ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر 2 شیر بنے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک آدمی ہے اور دونوں شیر اس کو پیار سے چاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفنایا گیا۔